ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ساحل ادیم صاحب نے گدھا کھانے کو بھی حلال کہا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ مزید میں کلپ ریکارڈ نہیں کرواؤں گا۔ وجہ اس کی، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اس پہ کلپ ریکارڈ کروائیں، اور انہوں نے آپ کا جواب دیا آپ دوبارہ اس پہ کلپ ریکارڈ کروائیں۔ یہ میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے جواب پھر جواب الجواب پھر جواب الجواب یہ سلسلہ ہم شروع کر دیں کہ بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے اور اسی کے پیچھے ہم لگے رہیں۔ مقصد میرا اس جو شروع میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا، ساحل ادیم صاحب سے گزارش کرنا مقصد تھا، ان تک ایک پیغام پہنچانا مقصد تھا، اور مجھے ان سے امید تھی اور ابھی بھی مجھے امید ہے، اگرچہ انہوں نے میری باتوں کا کوئی ایسا پازیٹیو جواب نہیں دیا۔ پازیٹیو جواب اس سینس میں تو دیا کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھی تقریر کی اور بہت اٹریکٹیو فلاں 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 اس طرح کی چیزیں، تو ظاہر ہے کہ میرے لیے یہ چیز زیادہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ میری تعریف کریں کہ بہت اچھی بات کرتا ہے اور اس کا جناب لہجہ بہت اچھا ہے، اور یہ چیزیں، اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو بات کہی جا رہی ہے، جو احادیث میں نے بتائیں، اس کے اندر جو احادیث میں نے اپنے کلپ کے اندر بتائی، کھڑے ہونے کے حوالے سے مثال کے طور پر بہت ساری ایسی حدیثیں میں نے بتائی جس کا مفہوم بہت واضح ہے، تو ان سب کو نظر انداز کر کے ایک حدیث کو سامنے رکھ کر باقی سب کو نظر انداز کرنا، یہ فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آپ کو کیٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی کہ بھائی پیار کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، محبت میں کھڑا ہونا جائز ہے، کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، کسی کے ادب کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے، کوئی بڑا آئے تو اس کے لیے اس کے ادب میں کھڑا ہونا جائز ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے عجمی کھڑے ہوتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عجمیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا وہ بیٹھا رہتا تھا، اور جو سامنے درباری ہوتے تھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، یعنی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور 10 لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ میری ایسی تعظیم نہ کرو یا ایسے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے عجمی اپنے بڑے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ امتثال، جس کو حدیث میں آتا ہے نا، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں۔ تمثال عربی میں بت کو کہتے ہیں، ان یتمثل، کہ بت بن کے اس کے سامنے کھڑے رہیں، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس کے دائرے میں لا کر سب کو گھسیٹ دینا کہ یہ سبھی ناجائز ہو گیا، تو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ جو ساری حضرت کعب بن مالک اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی جو احادیث میں نے سنائی جن سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ احادیث میں تطبیق کیسے ممکن ہوگی؟ ان سب احادیث کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ یا تو آپ ان سب جو باقی ساری احادیث ہیں ان سب کو آپ مسترد کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، ایک حدیث کو آپ لے لیں، تو ایک حدیث کو لینے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ریزن، کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ پھر امت کا تعامل، پوری امت میں ایک چیز جب تعامل کے ساتھ صحابہ کے دور سے آج تک چلی آ رہی ہو اور اس پر صحابہ کی طرف سے کوئی نکیر نہیں کی گئی ہو، اس طرح کہ قیام کی تمام صورتوں کو مسترد کر کے، منع کر کے ناجائز قرار دے دیا جائے، اس کو شرک قرار دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ قیام صرف اللہ کے لیے، ظاہر ہے کہ یہ جو اسلوب ہے یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو میں نے یہی عرض کی تھی، گزارش کی تھی ساحل ادیم صاحب سے کہ یہ فقہ آپ کا میدان نہیں ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں تو نفسیات سکھا رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی گدھے کو حلال کہنا یہ کون سی نفسیات ہے؟ آپ اگر لوگوں کو نفسیات ہی سکھانا چاہتے ہیں، مسلم آئیڈینٹی اور ان کی سائیکالوجی ان کو سکھانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ نفسیات سکھائیں، لیکن نفسیات میں یہ کہاں سے آگے کہ گدھے کو آپ نے حلال کر دیا؟ یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنی ڈومین سے نکلتا ہے، بعض اوقات اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے، اس کے کاس کو بھی نقصان ہوتا ہے، امت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور امت میں مزید اس سے تفرقہ اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اب یہ جو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے،
اور حضرت جابر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، خیبر کے موقع پر آپ نے متع سے بھی منع فرمایا، خیبر کے موقع پر آپ نے گدھے کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا، اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب اتنی صریح حدیث ہونے کے بعد اس کو یہ قرار دینا کہ یہ حلال ہے اور فقہائے حنفیہ نے اپنی طرف سے اس کو حرام کیا ہوا ہے، اب یہ اگر فقہ کے اندر آپ انٹرفیئر نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ سوال ہے میرا، آیا اس کا تعلق نفسیات سے ہے؟ اگر نفسیات سے نہیں ہے تو کس چیپٹر سے ہے یا کس موضوع سے یہ بات تعلق رکھتی ہے؟ ظاہر ہے کہ فقہ کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میری یہ مکرر درخواست ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب تو آپ کے سامنے آ گیا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ گدھا حلال ہے، حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لہٰذا حرام ہے۔ اور آج تک آپ نے شاید ہی کسی سے بات سنی ہو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اسی لیے آپ کو انہوں نے بھی دیکھیں آپ سے دین چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں، حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ، انہوں نے اس کتاب کے جو آغاز کیا ہے نا انہوں نے کتاب کا، اس کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ کہہ کر میدان میں آتا ہے نا کہ میں فرقوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ در حقیقت ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے یہ جو کہا تھا نا کہ ساحل ادیم صاحب گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے فالو کریں اور دوسروں کو چھوڑ دیں، تو آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، صراحتاً آدمی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن بعض اوقات عمل سے جو اس کا رزلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سب کو فالو نہ کریں، آپ مجھے فالو کریں۔ انہوں نے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یہ لکھی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں کسی افسر کو کسی بڑے کو شکایت لگائی گئی کہ بھائی یہ آدمی گالیاں بہت دیتا ہے، تو اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بارے میں ہمیں شکایت ملی کہ آپ گالیاں بہت دیتے ہیں، تو اس نے جناب گالیاں دے دے کر پوچھنا شروع کیا ہے کہ کس فلاں نے آپ کو یہ بتایا اور کس فلاں کے بچے نے آپ کو یہ کہا اور کس ایسے کے تیسے نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ میں گالیاں دیتا ہوں، میں تو گالیاں دیتا ہی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو آپ میرے سامنے گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنی زبان سے ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں کوئی نیا فرقہ بناؤں، میں لوگوں کو اپنا فالوور بناؤں، لیکن پریکٹیکلی اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھے فالو کریں۔ اس لیے اور ایک بات جو مجھے بہت زیادہ یہی کھڑے ہونے کے معاملے سے جو زیادہ مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ جب بھی بڑوں کا تذکرہ آتا ہے، ساحل ادیم صاحب کے سامنے والدین کا، اساتذہ کا، کالج کے پروفیسر کا، مولانا صاحب کا، وہ قرآن کی وہ ساری آیات جو کافروں کے بارے میں ہے وہ ہمارے والدین پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں کافروں کے آباء و اجداد کو برا کہا گیا ہے، ابو جہل کو برا بلا کہا گیا، ابو جہل کے جو مشرکین مکہ تھے ان کے آباء و اجداد مشرک تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، وہ اللہ کا انکار کرتے تھے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو جب ان کو کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بھائی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اسی دین کو فالو کریں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، اور ان کے آباء و اجداد کیا تھے؟ مشرک تھے۔ تو قرآن نے ان کو کہا کہ بھائی ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے، وہ مشرک تھے، وہ اللہ کے منکر تھے، وہ جناب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ برائیاں تھیں۔ وہ یہ ساری آیات جمع کر کے فٹ کر رہے ہیں کس پر؟ آج کے والدین پر۔ ساری آیات فٹ کر رہے ہیں کس پر؟ آج کے مولانا صاحب پر۔ ساری آیات فٹ کر رہے ہیں کس پر؟ جناب کالج کے پروفیسر اور اسکول کے استاد پر۔ تو میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں ان پہ فٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس سے کیسے ایکسیپشن، اپنے آپ کو کیسے استثناء دیں گے؟ یہ جب آگ لگے گی تو یہ پھر آپ تک بھی پہنچے گی۔ یہ جو بے ادبی بے احترامی والی بات ہے، اور یہ جو آپ نے کہا کہ تیز آواز میں بات کرنا، غصے میں بات کرنا، آپ نے حدیث بھی کوٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا عام طرز عمل یہ نہیں تھا۔ آپ کے اپنے مزاج میں جذباتیت ہے، تو ٹھیک ہے آپ کے مزاج میں جذباتیت ہے، یہی جو ہماری آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، میں اکثر اپنے شاگردوں سے، اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور یہ المیہ کسی ایک پرسنالٹی کو ٹارگٹ کر کے میں نہیں کہہ رہا، یہ ایز اے ہول ہمارا رویہ بن گیا ہے کہ جو آدمی جس طرح کا مزاج رکھتا ہے وہ قرآن حدیث سے اسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے نا، تو گاؤں دیہات کے رہنے والوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من سکن البادی یتجفا، جو آدمی دیہات میں رہتا ہے اس کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے۔
اب وہ قرآن حدیث کے ہر حکم کو اس انداز میں پیش کرے گا کہ جہاں کوئی سختی کا شدت کا ایلیمنٹ آئے گا وہ کہے گا ہاں یہ اسلام ہے، اور جہاں کوئی نرمی کا ایلیمنٹ آئے گا وہ کہے گا نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شہروں میں رہنے والے لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے، گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو حرام قرار دیا جائے، شہروں میں رہنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو حلال قرار دے دیں۔ وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ بھائی عورت کے جاب کرنے میں کیا مسئلہ ہے، عورت کے باہر نکلنے میں کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں عورت سے پردہ کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہو جائے۔ اب اگر کوئی شہر کا رہنے والا آدمی ہے وہ قرآن حدیث کو پڑھے گا تو وہ چاہے گا کہ نرمی ہی نرمی کرتا چلا جائے، جو گاؤں کا رہنے والا ہے وہ قرآن حدیث کو پڑھے گا وہ چاہے گا کہ سختی ہی سختی کرتا چلا جائے۔ قرآن کریم اور احادیث کا اگر مطالعہ کریں، ہمیں اپنے آپ کو قرآن حدیث کے مطابق ڈھالنا ہے۔ قرآن حدیث کو اپنے مزاج پہ فٹ نہیں کرنا کہ میرے مزاج میں سختی ہے تو میں یہ کہوں کہ اسلام کا مزاج سختی ہے، میرے مزاج میں نرمی ہے تو میں یہ کہوں کہ اسلام کے مزاج میں نرمی ہے۔ جہاں شریعت نے سختی کا حکم دیا وہاں سختی کی جائے، جہاں نرمی کا حکم دیا وہاں نرمی کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو ان کو یہ نصیحت کی کہ قولا لہ قولا لینا، کہ فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرعون سے بڑا اللہ کا دشمن کون ہوگا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ کر نیک اور بزرگ اور مصلح کون ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ جیسی شخصیت کو فرعون جیسے اللہ کے دشمن کے سامنے بھی نرمی سے اور داعیانہ لہجے میں حکمت سے پیار سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آپ کسی مسلمان سے کس طرح سخت لہجے میں بات کر سکتے ہیں؟ اور پھر سخت لہجے میں اس انداز سے بات کرنا، اس انداز میں سخت لہجے سے بات کرنا کہ آپ اپنے ہی مسلمان کمیونٹی کے لوگوں کو ہی جناب ان کی بے احترامی پر لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے کہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کو خطوط لکھے ہیں، کافر بادشاہوں کو جو حضور نے خطوط لکھے ہیں نا، آپ اگر دیکھیں ان میں بھی حضور نے آداب کا پورا خیال رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو آپ کے جو اس کے الفاظ تھے اس کے شروع میں آپ نے لکھا تھا الہ ہرقل عظیم الروم، کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کو ملے، عظیم الروم، جو روم کا بادشاہ ہے، جو روم کا بڑا آدمی ہے۔ اب یہ عظیم الروم، محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ آپ نے عظیم الروم کیوں لکھا، ہرقل کو آپ نے عظیم کیوں قرار دیا؟ بنیادی طور پر اس میں اس بات کا میسج ہے، اس بات کا درس ہے، اس بات کا پیغام ہے کہ جو آدمی جس رسپیکٹ کا، جس ادب کا مستحق ہے، وہ رسپیکٹ اور وہ ادب اس کو دیا جائے اور اس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے، اس طریقے سے اس سے معاملہ کیا جائے۔ ان ساری چیزوں کو بھی اگر سامنے رکھیں تو یہ بھی میری گزارش ہے کہ محض نوجوانوں میں جذباتیت پیدا کرنا اور نوجوانوں کو جذباتی بنانا اور یہ ان کے سامنے باور کرانا کہ جذباتیت ہی سب کچھ ہے، دیکھیں یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ آپ کا مزاج ہوگا تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میرا مزاج ہے، لیکن اب میں اگر نماز کا مسئلہ بھی بتاؤں تو میں جذباتیت کے ساتھ اور غصے میں آ کے بتاؤں، روزے کے مسائل بھی بتاؤں، اس کو تو آپ نے ویسے ہی سائیڈ لائن کیا ہوا ہے کہ 5 رکنی دین 5 رکنی دین۔ میں نے جو دلائل اپنی پچھلے کلپ میں ریکارڈ کروائے تھے ان میں سے کسی کو بھی آپ نے صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، پوری امت کا پوائنٹ آف ویو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں تو ایک سمجھو نقل کرنے والے کی حیثیت رکھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی غلط ہے تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو لے کر اس کو ایڈریس کریں اور بتائیں کہ بھائی اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں، تو بات واضح ہوگی۔ اس لیے یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو اسلوب ہے نا کہ باقی سب غلط اور میں ٹھیک، مولوی بھی غلط، والدین بھی غلط، کالج کا پروفیسر بھی غلط، سب غلط، میں ٹھیک ہوں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں ٹھیک بتا رہا ہوں، اور کالج کے پروفیسر نے، مولوی نے اور جناب والدین نے آپ کو جو کچھ بتایا یہ غلط بتایا، یہ اسلوب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ بھائی یہ میرا ڈومین ہے، میں آپ کو ان چیزوں کے معاملے میں گائیڈ کروں گا، سائیکالوجی آپ کی سیٹ کروں گا، آپ کی نفسیات سیٹ کروں گا، آپ کو صحیح یہ چیزیں بتاؤں گا۔ باقی آپ کسی اور پہ اگر لان تان کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، اس کو جناب آپ اس کی حیثیت گرانے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی اسلام نے ہمیں والدین کے ادب کا حکم دیا ہے، اسلام نے ہمیں استاد کے ادب کا حکم دیا ہے، اسلام نے ہمیں عالم کے ادب کا حکم دیا ہے، اور ان سب کی آپ بے ادبی سکھا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا یہ دین کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ آپ ان سب کی بے ادبی کریں؟ ظاہر ہے کہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کو بھی علمی طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھے پیرائے میں، حکمت کے ساتھ، پیار والے طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔
تو آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ دلیل ہے، یہ دعویٰ ہے میرا، یہ اس کی دلیل ہے، جو لوگ اس کے خلاف دلیل دیتے ہیں اس کا یہ جواب ہے، اور صحیح موقف یہ ہے، لہٰذا آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ میری آپ کو دعوت ہے، یہ میرا آپ کو پیغام ہے۔ لیکن اس طرح دوسروں پہ رد کرنا، دوسروں پہ نکیر کرنا، یہ کوئی اچھا اسلوب نہیں ہے۔ میری ایک بار پھر مکرر گزارش ہے، برادرانہ، ناصحانہ، خیر خواہانہ، ایک درد دل کے ساتھ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرز عمل سے امت میں مزید تفریق پیدا ہوگی، اس طرز عمل سے امت میں مزید انتشار پیدا ہوگا۔ یقیناً آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز کامن ملے گی کہ جہاں جہاں امت میں انتشار پیدا ہوا ہے، جہاں جہاں امت میں تفریق پیدا ہوئی ہے، جہاں جہاں دھڑے بندی اور فرقہ بندی ہوئی ہے، اس کی بنیاد ایسی ہی تحریکیں یا ایسی ہی شخصیات بنی ہیں جنہوں نے آ کے اپنے آپ کو سب سے الگ شو کیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی برے لوگ تھے، برے لوگ اس سینس میں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ بہت زیادہ تہجد گزار بھی تھے، وہ دین پر عمل کرنے والے بھی تھے، لیکن اپنے بعض ایسے کاموں کی وجہ سے انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، پوری امت کو تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اگر اٹھا کر دیکھیں، آپ خوارج کو دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، پھر بنو امیہ کے جو حالات ہیں، عباسی خلفاء کے جو حالات ہیں، اس تاریخ کو آپ پڑھتے چلے جائیں تو جہاں جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ حکومت کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کی گئی یا حکومت کے خلاف جناب انہوں نے خروج کیا۔ مثال کے طور پر آپ خوارج کو لے لیں، میں یہ مثال صرف بطور مثال دے رہا ہوں، کسی پہ فٹ کرنا بالکل میرا مقصد نہیں ہے۔ اب خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے تھے، اور اعتراض جو تحکیم کا معاملہ تھا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کروائی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی، تو انہوں نے اس پر اختلاف کھڑا کر دیا۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پیش کرتے تھے کہ بھائی معاملہ، حکم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ آپ نے انسانوں کو بڑا بنا کر اس آیت کی خلاف ورزی کی، یعنی قرآن کی آیت کوٹ کر کے وہ حضرت علی پر بھی اعتراض کرتے تھے، اور اسی آیت کو کوٹ کر کے وہ حضرت معاویہ کو بھی برا بلا کہتے تھے۔ خوارج جو تھے وہ حضرت علی کے بھی دشمن تھے، حضرت معاویہ کے بھی دشمن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن تھے۔ جب خوارج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا حضرت عثمان کے بارے میں کیا موقف ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ میں تو جب وہ زندہ تھے تب بھی ان سے محبت کرتا تھا، اب جب دنیا میں نہیں اب بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو خوارج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ یہ بات صحیح کرتے ہیں لیکن اس کا جو مفہوم نکالتے ہیں غلط نکالتے ہیں۔ قرآن کی آیت تو ٹھیک ہے، ان الحکم الا للہ، کہ معاملہ حکم صرف اللہ کا ہی چلے گا، لیکن یہ جو آیت پڑھ کے حضرت علی پہ فٹ کرتے ہیں یہ غلط فٹ کرتے ہیں، یہ آیت پڑھ کے جو حضرت معاویہ پہ فٹ کرتے ہیں یہ غلط فٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کے محض کسی پہ فٹ کر دینا اور اس سے پھر یہ استدلال کرنا کہ یہ اصل دین ہے، دیکھیں قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، تو محض قرآن کی آیت سے کسی بات کا معلوم ہونا، یہ عام آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو محض قرآن کی آیت پیش کر دینا، محض حدیث پیش کر کے اس کو کوٹ کر کے یہ بتانا کہ یہ صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے، کیا قرآن کی آیت کا یہی مفہوم امت نے لیا ہے؟ کیا حدیث کا یہی مفہوم امت نے لیا ہے؟ اگر قرآن کی آیت کا یہ مفہوم امت نے نہیں لیا، حدیث کا یہ مفہوم امت نے نہیں لیا، تو اس کو بطور امت کے تعامل کے یا قرآن حدیث کے مزاج کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس سے مزید تفرقہ اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔